रही है बच्चियां, बहुत सी मीट के अंदर, बहुत सी इवेंट के अंदर ये सलामी का दस्ता कबूतर के सामने से सलामी पेश करते हुए ये गुजर रहे। इसके बाद पेशावर नसरत आयशा ये शासका कपड़ा टावे हुए ये पेशावर टीम को रिप्रेजेंट कर रही है। ये पेशावर का दस्ता कबूतर के सामने से गुजरते हुए, उसके बाद मकान ये मकान का दस्ता कबूतर के सामने से गुजरते हुए मकान की बड़ी तादाद में बच्चियां। उसके बाद ये सलामी के चबूले से सुपर इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर ये नौशहरा की क़यादत करते हुए ये चबूले के सामने से सलामी पेश करते हुए तालियां भी चाहिए बच्चों अपने की तरफ से। नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट ये आपके सामने सार्थकता का एक बहुत बड़ा दस्ता ये सलामी के चबूले के सामने से गुजरते हुए ये तमाम दस्ते यहाँ पर। उसके बाद ये हमारे टेक्निकल ऑफिशियल्स उनका भी एक दस्ता है जो गुजर रहा है चबूले के सामने से, जिसमें हमारे तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स जो बाईपास ये उनके सामने से गुजरते हुए उसके बाद हफ्सा और मैं टॉगो फॉर में हूँ और डिस्कस में हूँ, डिस्कस थ्रो में। बिल्कुल होना चाहिए, हम लड़कियों को भी राइट्स है कि खेलें और हमारा प्लेटफॉर्म ऐसे है कि हम लोगों को भी खेलना चाहिए। हम लड़कियाँ भी आगे जा सकते हैं और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं और कुछ गेम में अपना
नाम रोशन कर सकते हैं। ये मतलब अच्छा है हमारे एजुकेशन नहीं बल्कि लड़कियों के लिए होना चाहिए, क्योंकि मतलब हमें चाहिए कि हम आगे बढ़ सकें, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। और मुझे बहुत पसंद है ये सारे स्पोर्ट्स, एजुकेशन के साथ साथ मुझे ये भी बहुत पसंद है। हाँ, और स्कूल में एजुकेशन के अलावा गैर सभी सरगर्मियाँ भी होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा दिमाग फ्रेश होता है, ये अपने हमारे जिस्म के लिए भी सही होता है। हमारा मतलब अगर हम वर्जिश करेंगे, स्पोर्ट्स करेंगे, और ये बहुत मतलब अच्छा है अगर हमारे स्कूल में हो जाए। लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियां भी पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकती है। सिर्फ लड़के तो नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर, लड़कियां भी आगे बढ़कर सिर्फ तालीम तो नहीं है मगर उसके साथ हमारी जिस्मानी वर्जिश भी होती है। खेल के साथ खेल भी एक अहम ज़रिया है मतलब पाकिस्तान को आगे बढ़ाने। ये बहुत ज़्यादा लाजमी है, क्योंकि इससे हर लड़की की वो बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। अगर वो हार भी जाए ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनमें इतना जज्बात है कि हम कर सकते हैं कुछ। जिस तरह लड़के खेलते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और अपनी कौमी और सूबाई असम्बली जैसे मतलब अपने गेम खेलते हैं, तो वैसे ही फीमेल को भी ये हक होना चाहिए कि वो भी अपने गेम खेले और आगे जाए। बिल्कुल लड़कियों की हौसला अफजाई के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब फीमेल को हमारी तरफ से अगर हम खेलेंगे तो लड़कियों को हमारी वजह से बहुत ज़्यादा इनकरेज मिलेगी और वो भी गेम खेलने के लिए मतलब बाझिझक अपने घर से आएंगे। और अगर अपने घर वाले उनको मतलब अलाउ नहीं करते बाहर जाने के लिए, तो अगर हम खेलेंगे तो ऐसे ही उनको भी इनकरेजिंग मिलेंगी और वो भी अपने घरों से निकलेंगे और ये गेम खेलेंगे। मेरा नाम हनीफ़ा है, मैं सवाबी से हूँ। इससे इसकी हौसला अफजाई होती है और ये आगे भी चल सकते हैं और अपने गांव का नाम रोशन कर सकते हैं। और इसमें जो टैलेंट है वो सब लोग के सामने आ जाता है और वो अपना टैलेंट दिखा सकती है लड़कियाँ, अगर उनको ऐसे मौके दिए जाए तो। चारसदा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर मुख्तलिफ स्पोर्ट्स इवेंट्स गाए बगाए मुनक्कद होते हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की पेश आई है कि हर इवेंट में जितने भी इवेंट्स हुए हैं कोई अभी तक कोई हमारी फीमेल प्लेयर्स के लिए कोई डेडिकेटेड इवेंट नहीं मुनक्कद हुआ। आज का जो इवेंट है ये एक्सक्लूसिवली बिलखुसूस हमारी बच्चियों के लिए है, जिसमें हमने चारसदा, मर्दान, सवाबी, पेशावर और नौशहरा की बच्चियों को एक मौका दिया है कि वो अपनी जो खेल के मैदान में सलाहियतें हैं उनको उजागर कर सकें, उनको एक ऐसा मौका दिया जाए कि वो अपने टैलेंट का इजहार कर सकें। बिलाशुबा हमारी यूथ के अंदर बहुत पोटेंशियल है, ज़रूरत इस बात की है कि उस पोटेंशियल को एक एनवायरनमेंट मिले कि जिसमें वो इजहार कर सके और अपना इलाके का, अपने इदारे का, अपने ज़िले का और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इवेंट एक माहौल फराहम करेगा, मददगार साबित होगा इन बच्चियों के लिए जो मुख्तलिफ अजला से आई हैं कि वो अपने टैलेंट का इजहार कर सकें। मैं आखिर में फिर अपने जितने भी प्लेयर्स हैं पांचों अजला के, उनको वेलकम करता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब सेक्रेटरी स्पोर्ट्स का कि उन्हें अपने मसरूफियात से टाइम निकाला और आज हमारे बीच वो बैठे हैं और हमारे इस इवेंट को उन्होंने चार चांद लगाए हैं। मैं कोशिश करूँगा ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से कि इंशाअल्लाह इस तरह की इवेंट्स गाए बगाए होते रहें और हमारे नौजवानों को खेल के मैदान में जो ऐसे मौके फराहम किए जाएँ कि जिसके अंदर वो अपनी सलाहियतों को बुलंद ला सकें। शायद सिर्फ चारसदा की हमारी जो बच्चे हैं उनके गेम्स है, लेकिन फिर बाद में पता चला खुशी इस बात की है कि आपने तो पूरे रीजन को इन गेम्स में इन्वॉल्व किया। इसका फ़ायदा ये होगा कि माशाल्लाह चारसदा में हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें इन सारी इवेंट्स को हम एकोमोडेट भी कर सकते हैं और एक हेल्दी एक्टिविटी होगी, कंपटीशन की फिजा होगी। मुझे अंदाज़ा है कि एग्जाम्स के भी दिन हैं, मेट्रिक के एग्जाम हो रहे हैं, एफएससी के एग्जाम आने वाले हैं और मौसम की शिद्दत भी बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद आपकी काविश और बच्चियों की प्रेजेंस और बच्चियों का इंटरेस्ट मुझे बहुत ही खुशी का मेरे लिए मकाम है कि ये माशाल्लाह आज ये बेहतरीन इवेंट शायद केबी की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है। इस सिलसिले में मैं पीस साहब की टीम
کا بہت ہی مشکور ہوں. یہ ان کی سپورٹ کے بغیر ان کی فنڈنگ اکاؤنٹ تو ڈسٹرکٹ کے لیے ہوتا ہے لیکن انہوں نے دل بڑا کر دیا اور ماشاء اللہ پوری ریجن کو انوالو کیا. ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ماشاء اللہ, میں جب بھی مجھے کوئی کہتا ہے کہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ تو میں کہتا ہوں نرسری ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ہے. تو ان کی پریزنس بھی ڈی سی صاحب کی وجہ سے اور ڈی او صاحب کی وجہ سے یہ آج ممکن ہے اور ماشاء اللہ یہی ایک جذبہ رہے گا. میری آئندہ بھی کوشش ہوگی, میں چونکہ ایجوکیشن میں بھی سر کر چکا ہوں اور سیکرٹری صاحب سے بھی میری ملاقات ابھی ہونے والی ہے کہ ہم دونوں ڈپارٹمنٹ مل کے اس کو کس طرح اسپورٹس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. ماشاء اللہ یہ ریجن اور یہ چرسدہ باقی ہر لحاظ سے بہت ہی زرخیز ہے اور میں فیوچر میں بھی کوشش کروں کہ انشاءاللہ بہت جلدی انٹرنیشنل لیول کے پلیئرز یہاں سے ابھریں گے اور وہ تبھی ہوگا جب ہم لوگ مل جل کے ہم ایک دوسرے کے ایفرٹس کو مضبوط کریں گے, ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں گے اور بہتری کی طرف جائیں گے. اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پوری آپ سے انشاءاللہ ایلیمنٹری سیکنڈری کے ساتھ ہائر ایجوکیشن ابھی ذکر کیے ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے, تو انشاءاللہ پوری ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے کہ اس طرح کی ایونٹس بار بار ہو. آج کل میں دیکھتا ہوں اپنی ذاتی زندگی میں بھی, اپنی فیملی, اپنے بچوں اور اپنے آفس میں جو ہماری سوشل لائف ہے, جو پروفیشنل لائف ہے, کہ یہ جو ایک امبیلنس آیا ہے ڈیجیٹل اور فزیکل ورلڈ کے درمیان. آج کل ہم میں ہر بندہ وٹامن ڈی کی کمی اور کیلشیم کی کمی کا شکار ہے کیونکہ ہر بندے کے پاس یہ گیجٹس آ گئے, ہر بندہ آرام طلب ہے, گھر میں بیٹھ کے موبائل پہ لگا ہوا ہے. تو جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی تھی وہ نہیں ہو رہی. اس کے لیے اس طرح کی ایونٹس ہونا بہت ہی ضروری ہے تاکہ ہم انکریج ہو, ہم پارٹیسپیٹ بھی کر سکیں. یہ گیم صرف ہمیں آگے جانے کا اور ایکسل کرنے کا وہ ایک ذریعہ نہیں ہے بلکہ برداشت کا بھی ہے کہ آپ دوسرے کو کہ گیت کو بھی برداشت کر سکتے ہیں, آپ ان کی کوالٹیز کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تو الحمدللہ اس وقت کے لیے میں ایک بہت بڑا ایونٹ ڈیرہ جات کا جاری ہے. آئندہ 1 مئی سے نیشنل گیمز ہونے جا رہے ہیں, اس کی تیاری اور اس کے گیمز بھی لگے ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں مشہور ہوں چیف منسٹر صاحب, چیف سیکرٹری صاحب اور ہمارے منسٹر صاحب جو ہمیں ہر فورم پہ فلی کوآپریٹ کرتے ہیں, چاہے وہ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کی شکل میں ہو, چاہے وہ ہمیں گرانٹس کی شکل میں ہو, چاہے ان کی حوصلہ افزائی کی شکل میں ہو, ہر جگہ سے ہمیں سپورٹ مل رہا ہے. تو اسی موقع کو غنیمت سمجھ کر کے ہم نے آگے جانا ہے. تو سر صاحب کھڑے ہیں تو میڈیا والے ہماری آنکھیں ہیں, ہمارے کان ہیں اور ان کی پریزنس اور ان کی کوریج کے بغیر آج کل کے زمانے میں ہم کچھ بھی نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. جو ہمارے میڈیا کے دوست صاحب ہیں, ڈیجیٹل کے ہیں, پرنٹ کے ہیں, الیکٹرانک کے ہیں, تو آپ کے بہت ہی مشہور ہے کہ آپ ہر جگہ ہمیں کوریج دیتے ہیں, ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. آخر میں میری طرف سے چھوٹے سے انشاءاللہ انعامات ہوں گے, یہ آپ کو مل جائیں گے. جو ہماری پی ٹی ٹیم کی جو ہمارے سے پہلے بچوں نے ہمیں ویلکم کیا تو وہ یہ صاحبہ کے تھرو انشاءاللہ انعام آپ کو مل جائیں گے. اور آخر میں جب صدر کی بات آتی ہے تو الحمدللہ اللہ نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے اور میں چونکہ ساتھ ہی قریبی ڈسٹرکٹ سے ہوں تو جب کمپیئر کرتا ہوں تو باقی ڈسٹرکٹ سے اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے. میٹھا پانی بھی ہے, کھجر بھی ہے پہننے کے لیے چپل بھی ہے, کھانے کے لیے مٹھائی بھی ہے, گڑ بھی ہے اور آج کل تو آپ کے جو عام جو ہم ملتان میں دیکھتے تھے اور جو یہاں پہ مارڈے وہ بھی آ گئے. تو الحمدللہ یہ زمین بہت ہی زرخیز ہے. بس انشاءاللہ ڈی سی صاحب اور ڈی ایس او صاحبہ کی قیادت میں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے پلیئرز بہت جلدی سے انشاءاللہ چرسدہ کو ریپرزینٹ کریں گے. اور باقی جو ہمارے ریجن سے سوابی, مردان سے اور پشاور سے, نوشہرہ سے ہماری ٹیم آئی ہے, ان کی بہت ہی حوصلہ افزائی ہم نے کرنی چاہیے. ان کے ہم بہت مشہور ہیں, ان کے ڈی ایس او صاحبان کے, ان کے ڈی او ایجوکیشن کے اور ان کے جو باقی ٹیم ممبرز ہیں ان کے اس لیے مشہور ہے کہ اس شیڈیول میں مجھے پتہ ہے اس موسم میں یہ شیڈیول اسی طرح کا بنا ہوا ہے کہ ایگزام بھی ہے, تو اس میں ٹائم نکالنا یہ آپ کی اسپورٹس کی محبت کا اظہار ہے. تو انشاءاللہ کیپ اٹ اپ. باتیں بہت ہے کرنے والی لیکن کیونکہ آپ کے ایونٹس ہونے والے ہیں, شروع ہونے والے ہیں, تو اللہ کرے آپ کی ایونٹ بہت ہی کامیاب ہو
اور میڈم کو میں نے کہا ہے انشاءاللہ اس کے ریزلٹس ہمارے ساتھ شیئر ہوں گے. جو آپ کے اچھے پلیئر ہوں گے انشاءاللہ جو ایکسل کریں گے ان کو ہم ہر طرح سے سپورٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ڈی سی صاحب اور ڈی ایس او صاحبہ کا شکر گزار ہوں اور آپ میڈیا کے بھائیوں کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں کوریج دی ہے. انہوں نے یہ زبردست پروگرام ارینج کیا ہمارے ایڈمنسٹریشن نے. دیکھیے آج کل کے جو حالات ہے جس میں ہر بندہ ظاہری بات ہے ان کے صحت کی بھی ایشوز ہے, ان کی فزیکل فٹنس کی بھی ایشوز ہے. یہ تو بہت پہلے سے فزیکل فٹنس کی بات چلی آ رہی ہے لیکن آج کے دور میں اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. خاص کر میں نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا کہ جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے آج کل ہر بندے کے پاس موبائل ہے اور وہ ظاہری باتیں چھاؤں میں کمرے میں بیٹھ کے اس کو استعمال کر رہا ہے. تو فزیکل فٹنس کی بھی مسائل بن رہے ہیں, مینٹل ہیلتھ کے بھی ایشوز بن رہے ہیں. میرے خیال میں آج کل بہت ہی اگر ہم ہیلتھ ایجوکیشن کے بعد کیٹیگرائز کریں تو فزیکل فٹنس کی بات آ رہی ہے, کھیلوں کی بات آ رہی ہے. بہت ہی اہمیت کے حامل ہے اور اس طرح کی ایونٹس میں ان کو داد دیتا ہوں, شاباش دیتا ہوں. ہمارے ڈی ایس او صاحبہ نے انہوں نے 5 ڈسٹرکٹس کے لیے ارینج کیے ہیں. تو اس طرح کی ایونٹس انشاءاللہ فیوچر میں ہر ڈسٹرکٹس میں اور ہر ریجن میں ہم کریں گے. دیکھیے بھائی میرے خیال میں اس سے زیادہ ہے اس دفعہ فوکس. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ فوکس نہیں ہے. سب سے زیادہ بجٹ اگر ہیلتھ اور ایجوکیشن کا کسی کے پاس کے بعد ہے تو کل بھی میری وہ اے ڈی پی پہ میٹنگ ہوئی تھی, وہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کا ہی ہے. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو صدر کے پی میں ڈراجات جاری ہے. اس سے پہلے پشاور میں ہمارے کے پی گیمز ہوئے تھے. اس سے پہلے قائداعظم گیم نے ہم نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. 1 مئی سے نیشنل گیمز ہو رہے ہیں. تو لیکن صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا اسپورٹس کا کیلنڈر اس طرح کا ہوتا ہے. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا وہ ایجوکیشن کا اور اسپورٹس کا کیلنڈر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو سپورٹ کرے, کنفلکٹ میں نہ ہو. ادروائز گورنمنٹ کی طرف سے فل سپورٹ ہے. دیکھیے 2 چیزیں ہیں. اسپورٹس کمپلیکس اس وقت ہمارے ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے اور تحصیل لیول سے کیا وی سی لیول پہ بھی ہمارے جو اس لیول کے گراؤنڈز ہیں وہ ہمارے پاس دونوں پروجیکٹس ہیں, امبریلا پروجیکٹس ہیں, اور ان سے ہم اپنی وہ اے ڈی پی لوکیشن کے مطابق گراؤنڈز بنا رہے ہیں. فنڈز اویلیبل ہے. صاحب میں نے تو تقریر میں بھی کہا کہ آپ تو ہماری آنکھیں اور ہمارے کان ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ نے حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس میں تھوڑی سی وہاں پہ صفائی کی ناقص صورتحال تھی, آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, ہم نے اسٹرکٹ ایکشن لیا. کل اے سی صاحبہ بھی وہاں پہ پہنچ گئی ہے. اس میں تھوڑا سا کنفیوژن جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائریکٹریٹ آف ورکس ہمارا ریسنٹلی اسٹیبلش ہوا ہے. کچھ ہماری اسکیمیں جو پرانی ہے وہ ابھی بھی سی این ڈبلیو کے پاس ہے. تو یہ 2 ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز اس وقت کام کر رہی ہیں. سی این ڈبلیو جس سے گریجولی ہم شفٹ ہو رہے ہیں ڈائریکٹریٹ آف ورکس کی طرف. دونوں کو میں انسٹرکٹ کروں گا. فردر جو انفارمیشن چاہیے آپ کو مل جائے گی. ہر قسم کی سپورٹ ہے ان کو, بورڈنگ کی, ان کی لاجنگ کی, ان کو ہر قسم کی یہاں پر فیسلٹی ملے گی. پورے صوبے میں جو چارسدہ کا اسپورٹس کمپلیکس ہے اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک کمپلیکس ہے اور اس میں ان کو ہر قسم کی فیسلٹیز ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ اگر وہ یہاں رہنا چاہیں تو ان کو یہاں پر بورڈنگ لاجنگ کی فیسلٹی بھی دی جائے. اگر وہ واپس گھروں پہ جانا چاہیں تو انشاءاللہ وہ ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی بھی ان کو دی جائے گی.